आइए तालिबात, आज हम देखेंगे मुतशाबिहत और क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। मुतशाबिहत हमको मालूम है, ये मुतशाबिहत हम कहाँ देखने वाले हैं? क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में, यानी ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे है। बयान: क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचे हुए इर्तिफ़ा से जो मुसल्लस बनते हैं वो असल क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के मुशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे के भी मुतशाबा होते हैं। क्या है? सबसे पहले वितर पर खींचा हुआ इर्तिफ़ा। वितर 90 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला वितर कहलाता है। वितर AC, इस पर खींचा हुआ इर्तिफ़ा BD क्या होता है? इसकी वजह से जो मुसल्लस बनते हैं, कौन से मुसल्लस बन रहे हैं? ADB और CDB, ये दो मुसल्लस बन रहे हैं। अब जो मुसल्लस बनते हैं वो क्या होते हैं? असल क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के मुशाबा होते हैं। यानी असल क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC, ये एक मुसल्लस है नंबर 1 और ये नंबर 2। ये जो पहला मुसल्लस है, ये मुसल्लस ABC के मुशाबा है और यही नंबर 2 वाला मुसल्लस भी मुसल्लस ABC के मुशाबा है। इसके अलावा आपस में एक दूसरे के भी मुशाबा होते हैं, यानी ये मुसल्लस और ये मुसल्लस, ये दोनों भी आपस में कैसे होते हैं? मुशाबा होते हैं। क्या मतलब हुआ कि मुसल्लस ABC मुशाबा है, मुसल्लस ADB मुशाबा है, मुसल्लस CDB। ये हमको साबित करना है। बड़ा मुसल्लस असल क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC, दोनों छोटे मुसल्लस ADB और CDB, ये जो है तो मुशाबा होते हैं, ये हमको साबित करना है। तो चलिए इसका सबूत देखते हैं हम कि किस तरीके से हम इन क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों को मुशाबा दिखा सकते हैं। दिया हुआ है मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC मसावी है 90 दर्जे, क़िता BD उमूद है क़िता AC पर। किस तरह है ये? A-D-C। देखिए, मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC मसावी है 90 दर्जे और BD उमूद है AC पर। किस तरह उमूद है? A और C के दरमियान में D है, A और C के दरमियान में D है, यानी A-D-C। दरमियानियत लिखने का तरीक़ा आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। साबित करना है मुसल्लस ADB मुशाबा है मुसल्लस ABC, मुसल्लस BDC मुशाबा है ABC। देखिए यहाँ पर साबित कैसे करना है हमको? असल क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC, इसके मुशाबा में ये दोनों छोटे मुसल्लस मुशाबा होते हैं, ये साबित करना है। और जब ये दोनों ABC के मुशाबा हो जाएंगे तो ये खुद आपस में एक दूसरे के भी मुशाबा हो जाएंगे। ADB मुशाबा है BD से। दिया हुआ और साबित करना, इसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं, सबूत देखते हैं। सबूत:
مثلث اے ڈی بی اور مثلث اے بی سی میں دیکھیے، مثلث اے ڈی بی اور اے بی سی میں، اے ڈی بی یہ مثلث اور مثلث اے بی سی بڑا مثلث، یہ چھوٹا مثلث اور یہ بڑا مثلث، ان دونوں میں دیکھیے کیا ہے، زاویہ ڈی اے بی متماثل ہے بی اے سی کے، زاویہ اے یہ چھوٹے مثلث میں بھی ہے اور مثلث اے بی سی میں بھی ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹے مثلث میں بھی ہے زاویہ اے اور بڑے مثلث میں بھی زاویہ اے ہے، تو اس کو کون سا زاویہ بولیں گے؟ دونوں میں ہے، یعنی مشترکہ زاویہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا زاویہ اے ڈی بی یا بی ڈی اے، دونوں طریقوں سے بولا جا سکتا ہے، یہ قائمہ ہے یعنی 90 درجے ہیں، اور اے بی سی یہ بھی 90 درجے ہے، دونوں کی پیمائش مساوی ہے، یعنی یہ دونوں زاویے بھی کیسے ہیں؟ مساوی ہیں۔ دیکھیے ایک زاویہ ہم کو یہاں پر مشترک ملا، دوسرا زاویہ ہم کو یہاں پر قائمہ ملا، دو زاویے مل رہے ہیں ہم کو، اور آپ کو پتہ ہے آزمائشیں، دو زاویے جب ہم کو ملتے ہیں تو ہم کو کون سی آزمائش ملتی ہے؟ زازا آزمائش ملتی ہے۔ تو مثلث اے ڈی بی مشابہ ہے مثلث اے بی سی، مساوات نمبر 1، آزمائش زازا آزمائش، زازا آزمائش یعنی زاویہ زاویہ آزمائش۔ اسی طرح مثلث بی ڈی سی اور اے بی سی میں، اسی طرح ہم دوسرے مثلث میں دیکھتے ہیں، دوسرا مثلث یعنی یہ مثلث، ٹھیک ہے، سی ڈی بی یہ مثلث، اور دوسرا مثلث بڑا مثلث اے بی سی۔ اب ان دونوں میں زاویہ سی مشترک ہے، زاویہ سی ڈی بی میں بھی سی آ رہا ہے اور اے بی سی میں بھی سی آ رہا ہے، یعنی یہ ایک زاویہ ہم کو مشترکہ مل چکا۔ اب دوسرا یہاں پر یہ قائمہ ہے اور یہاں پر یہ بھی قائمہ ہے، یہ اور یہ دونوں کی پیمائش مساوی ہے، کتنی ہے؟ 90 درجے، یعنی یہ دونوں بھی مساوی ہے، دو زاویے مل چکے، یعنی یہاں پر بھی ہم کو آزمائش ملتی ہے۔ کون سی آزمائش ملتی ہے؟ یہاں پر بھی ہم کو زازا آزمائش ملتی ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے لکھیں گے اس کو، زاویہ بی سی ڈی متماثل ہے اے سی بی مشترکہ زاویے، زاویہ بی ڈی سی متماثل ہے اے بی سی 90 درجے پیمائش کے زاویے، دو زاویے ہم کو مل رہے ہیں، اس لیے مثلث بی ڈی سی مشابہ ہے مثلث اے بی سی کے۔ مساوات نمبر 2، یہ کون سی آزمائش کی بنیاد پر ہے؟ زازا آزمائش۔ دیکھیے مساوات نمبر 1 بھی ہم کو زازا آزمائش پر ہے، مساوات نمبر 2 بھی ہم کو زازا آزمائش پر ہے۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ 1 اور 2 کی بنیاد پر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ 1 اور 2 کی بنیاد پر دیکھیے اے ڈی بی مشابہ ہے اے بی سی، بی ڈی سی مشابہ ہے اے بی سی۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کہ مثلث اے بی سی یہاں پر بھی ہے اور مساوات نمبر 2 میں بھی ہے، دونوں چھوٹے مثلث اس اصل قائمۃ الزاویہ مثلث کے مشابہ ہیں۔ یہ تو آ چکا، اب جو ہمارا اصل ہے اس کی بنیاد پر جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے تو ہم کو عبوری خاصیت ملتی ہے،
پہلا دوسرے کے مشابہ ہے اور پہلا تیسرے کے مشابہ ہے، تو 2 اور 3 بھی آپس میں مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کون سی خاصیت ہے؟ عبوری خاصیت۔ اس عبوری خاصیت کا ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، بیانات 1 اور 2 سے ہم کو مل رہا ہے اے ڈی بھی مشابہ ہے بی ڈی سی کے، اے ڈی بھی مشابہ ہے بی ڈی سی کے۔ یہ ہو گئی مساوات نمبر 3۔ اب بیانات 1، 2 اور 3 سے دونوں چھوٹے مثلث مشابہ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے 1 اور 2 میں کہ وہ اے بی سی کے بھی مشابہ ہیں، اس لیے تینوں مثلث ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر ہم کو مل چکا ہے کہ اے ڈی بھی مشابہ ہے بی ڈی سی، مشابہ ہے اے بی سی۔ دونوں بننے والے مثلث چھوٹے قائمۃ الزاویہ مثلث اصل قائمۃ الزاویہ مثلث کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کون سی خاصیت کی بنیاد پر؟ عبوری خاصیت کی بنیاد پر۔ تو یہی ہے ہمارا قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی متشابہت۔ قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی متشابہت یعنی جو 3 قائمۃ الزاویہ مثلث بن رہے ہیں وہ تینوں قائمۃ الزاویہ مثلث مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ مشابہ ہے اس مثلث کے، یہ مشابہ ہے اس مثلث کے، یہ دونوں مشابہ ہیں اور یہ بڑا مثلث بھی مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کو متشابہت اور قائمۃ الزاویہ مثلث نام دیا گیا ہے۔ ہم جہاں سوالات میں اس کو استعمال کرتے ہیں قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی متشابہت کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ایک اور مسئلہ ہم آگے ثابت کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہندسی وسط کا مسئلہ۔ ہندسی وسط کا مسئلہ، چلیے دیکھتے ہیں ہندسی وسط کا مسئلہ کیا ہے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر پر کھینچا ہوا ارتفاع، اس ارتفاع کے ذریعے بننے والے وتر کے دونوں حصوں کا ہندسی وسط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وتر پر کھینچا ہوا ارتفاع کون سا ہے؟ کیو ایس ارتفاع ہے، یعنی عمود ہے وتر پی آر پر۔ پی آر بھی بولا جا سکتا ہے، آر پی بھی بولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ وتر کے دونوں حصوں کا، وتر کے دونوں حصے یعنی پی ایس اور ایس آر، اس کا ہندسی وسط ہوتا ہے کیو ایس۔ ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ثابت کرنے میں ہم کو پتہ ہے یہ تینوں مثلث ایک دوسرے کے مشابہ ہے قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی مشابہت کی بنا پر۔ تو یہاں پر مثلث پی کیو آر مشابہ ہے کیو ایس آر، مشابہ ہے کیو ایس پی پر۔ قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی متشابہت، اس میں سے 2 مثلث ہم یہاں پر لیتے ہیں، دونوں چھوٹے مثلث لیں گے کیو ایس آر اور کیو ایس پی۔ دونوں چھوٹے مثلث ہم یہاں پر لیتے ہیں کیو ایس آر اور کیو ایس آر، کیو ایس پی اور کیو ایس آر، یہ 2 چھوٹے مثلث ہم کو یہاں پر لینا ہے۔ دیکھیے اب اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ دونوں مثلث مشابہ ہم کو مل چکے قائمۃ الزاویہ مثلثوں کی مشابہت کی بنا پر۔ 2 مثلث مشابہ ہیں یعنی ان کے نظیری اضلاع کیسے ہیں؟ تناسب میں ہیں۔ کیو ایس بٹے پی ایس، ایس آر بٹے ایس کیو۔
क्यू एस बटे पी एस मसावी है एस आर बटे क्यू एस। एस क्यू और क्यू एस दोनों भी कैसे हैं, मसावी में होंगे, एक ही ज़िला है। एस क्यू बोलो या क्यू एस बोलो, तो हम इस एस क्यू को क्यू एस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये मसावत किस तरीके से हासिल हो रही है। क्या करना है हमको, तिरछा ज़रब करना है। क्या करना है, तिरछा ज़रब करना है। क्यू एस ज़रब क्यू एस, क्यू एस ज़रब क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस की दूसरी। देखिए क्यू एस की दूसरी मसावी है पी एस ज़रब एस आर, पी एस ज़रब एस आर। यही हमको साबित करना था कि ये जो इर्तिफा है ये वितर के दो हिस्से हैं, पी एस और एस आर, इसका हिंसी वस्त होता है। इसलिए इर्तिफा क्यू एस खिताब पी एस और एस आर का हिंसी वस्त है। ये हिंसी वस्त का मसला है। देखिए वीडियो को बगौर देखिए, समझिए और समझने के बाद आप इसको तहरीर कीजिए। इस तरह तहरीर कीजिए कि आपको ज़हन नशीन हो जाए। देखिए क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत और हिंसी वस्त का मसला एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी की बुनियाद पे फ़ीसागोरस का मसला भी है। तो ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों की मुतशाबिहत समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। समझते हुए तहरीर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।